During the last century, particularly, the concept of an Islamic state has basically taken root, and they basically say that it is obligatory for all Muslims to establish an Islamic state, irrespective of the fact that people are Muslim or not. This has severely affected the relationship between the caller and the invited. How do you see this interpretation? تعبیر کی بڑی سنگین غلطی تھی. قرآن مجید میں جو پیغام دیا گیا تھا اس پیغام کے دو حصے تھے. ایک کا تعلق اس ابدی دعوت سے ہے جو ہمیں قیامت تک لوگوں کو پیش کرنی ہے, اور ایک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ نے اتمام حجت کیا تو جزا بھی نافذ کی, سزا بھی نافذ کی. اس میں بعض ہمارے جلیل القدر مفکرین کو غلطی لگ گئی. یعنی جس طرح بعض لوگ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے دور حاضر میں کہ نبوت ختم ہو گئی, تو آپ یہ دیکھیے کہ ابن عربی یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت نے تو میری کمر توڑ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا درجہ جو نبوت کا درجہ تھا اب کوئی اس کو حاصل ہی نہیں کر سکے گا. اسی طرح کی صورتحال بعض لوگوں کے رسالت سے متعلق معاملات میں ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ اس وقت تو اللہ کے پیغمبر نے ایک ریاست قائم کر دی, ایک نظم وجود میں آ گیا, اس کی بنیاد پر اسلام کا غلبہ قائم ہو گیا, اہل کفر کے خلاف شدید جنگ کر ڈالی گئی, ان کو سزا دے دی گئی. تو یہ جو چیز تھی اس چیز کو اس کے صحیح سیاق میں رکھ کر سمجھنے کی بجائے انہوں نے ان آیات کی تعمیم کر دی, اور اس سے یہ تصور اخذ کیا کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک نظام کے علمبردار بن کر اٹھیں اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں. یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کا پیغام پہنچائیں, خدا کی دعوت پیش کریں. یہ دعوت جب کسی خطہ ارض میں پوری کی پوری قوم قبول کر لے گی یا اس کی بہت بڑی اکثریت قبول کر لے گی تو اس کے نتیجے میں آپ سے آپ اسلام کا ظہور ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ جس طرح انفرادی زندگی میں ہوگا اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی ہو جائے گا. تو جو چیز نتیجے کے طور پر سامنے آنی تھی اس کو ہدف, مقصد اور نصب العین کے طور پر پیش کر دیا گیا. چنانچہ اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں اس زمانے میں لوگوں نے کی, اور اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی تنقید بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم مولانا وحید الدین خان صاحب نے کی. ان کی کتاب تعبیر کی غلطی اس وقت شائع شدہ موجود ہے, اس میں اس پوری غلطی کو واضح کیا گیا. بتایا گیا ہے کہ اس میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کی آیت, اس میں اقامت دین کی آیت, ان کو کس طریقے سے غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اس غلطی کو واضح کرنا چاہیے. اس سے شدید نقصان پہنچا ہے دین کی دعوت کو, اور اس سے تصور یہ بن گیا ہے کہ اسلام غالباً دنیا کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام کی دعوت بنیادی طور پر ہماری موت سے متعلق ہے. یعنی یہ کوئی معمولی درجے کا معاملہ نہیں ہے کہ موت آنے والی ہے, اور یہ کوئی معمولی درجے کا معاملہ نہیں ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. اللہ کے پیغمبروں کا اصل موضوع یہ ہے, وہ اس کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ دعوت اور یہ منادی ہے جو ہمیں دنیا تک پہنچانی ہے. جو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں انہیں دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کا پابند ہونا ہوتا ہے. وہ احکام انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہیں, وہ اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہے, اور وہ حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں اور مال نہیں ہے تو آپ اس لیے مال ضرور لائیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. نہیں, اگر مال ہوگا تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی. اسی طرح اگر کسی خطہ ارض میں آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے گا تو جو شریعت کے احکام ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نافذ کریں, اور پھر اگر آپ اس وقت نافذ نہ کریں تو ان کے بارے میں تو یہ وعید ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. لیکن جب تک آپ اس حالت کو نہیں پہنچتے اس وقت تک آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ خدا کا پیغام پہنچائیں, خدا کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہم دین کے دائی ہیں, کسی ریاست کے دائی نہیں ہے, کسی نظام کے دائی نہیں ہے. اور دین بنیادی طور پر کیا ہے, وہی جو سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی آیت میں بیان ہو گیا ہے کہ خدا پر سچے ایمان کی دعوت, آخرت پر سچے ایمان کی دعوت, اچھے عمل کی دعوت. یہ ہماری دعوت ہے. یہ دعوت ہمیں دنیا کے ہر فرد کو دینی ہے. اس کو قبول کرنے کے بعد ہم پہلی بات کیا کہیں گے آدمی سے کہ بھائی اگر تم اب ایمان لے آئے ہو, تم نے آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ اچھا عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو دیکھو ہمارے دین میں نماز کا حکم ہے تو ہم اسے نماز بتائیں گے. ہمارے دین میں زکوٰۃ کا حکم ہے تو ہم اسے زکوٰۃ بتائیں گے. ہمارے دین میں حج کا حکم ہے, ہم اسے حج کے احکام بتائیں گے. اسی طرح اگر کوئی قوم کسی جگہ اقتدار حاصل کر لے گی
تو ہم اس کے ذمہ دار لوگوں کو، اس کے ارباب حل و عقد کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ دیکھیے آپ کے لیے بھی اللہ نے بعض احکام دیے ہیں. مثلا آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ اپنا نظم شورا پر قائم کریں، آپ جمہوری حکومت قائم کریں، آپ عوام کا اعتماد حاصل کریں، آپ ان کے اعتماد کی بنیاد پر حکومت کا نظم چلائیں. آپ کو اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، آپ کو ہر حال میں انصاف کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ معروف کو دنیا میں فروغ دینے والے بنے، آپ منکر کو روکنے والے بنے. یہ باتیں پھر ہمیں اس وقت ان سے کہنی ہے. تو یہ باتیں اس وقت کہی جائیں گی. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ابھی مسلمان نہیں ہوا اور آپ اسے حج کے احکام بتانا شروع کر دیں. آپ دنیا کو جو دعوت پیش کریں گے وہ ان 3 بنیادی چیزوں کی دعوت ہے. جو اس کو قبول کر لیں گے ان کے ساتھ پھر دوسرا باب کھل جائے گا اور وہ اسلام کے احکام کا باب ہے. اور یہ باب بھی حالات کے لحاظ سے کھلے گا. یعنی آدمی شادی کرے گا تو اب اس کو بتایا جائے گا کہ شوہر کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں، یا عورت ہے تو بیوی کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں. اور اگر کوئی قوم اس درجے میں پہنچ جائے گی کہ کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل کر لے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ اب دین تم سے یہ تقاضے کرتا ہے. یہ صحیح ترتیب ہے اسلامی دعوت کی. ریاست کو ہدف بنانا یا کسی نظام کو ہدف بنانا یہ نہ قرآن میں کہیں بیان ہوا ہے نہ حدیث میں کہیں بیان ہوا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہوا اس وقت بھی اس کو ہدف بنا کے کوئی کام نہیں کیا گیا. مکے میں بھی انہی چیزوں کی دعوت دی گئی، مدینے میں بھی انہی چیزوں کی دعوت دی گئی. اس دعوت کا ایک نتیجہ نکلا. وہ نتیجہ یہ نکلا کہ مکے کے بعد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کے رؤسائے قبائل آپ پر ایمان لے آئے. اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لیڈروں نے ایمان قبول کر لیا. تو فطری طور پر اقتدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن ہو گیا. اب دین کے ان احکام کا ظہور ہونا شروع ہو گیا جو ریاست سے متعلق ہے. تو دین کا یہ فطری طریقہ ہے کہ آپ بچے ہیں تو بچوں سے متعلق احکام، آپ بڑے ہو گئے ہیں تو بڑوں سے متعلق احکام، آپ باپ بن گئے ہیں تو باپ کی حیثیت سے احکام، آپ نے شادی کر لی ہے تو شوہر یا بیوی کی حیثیت سے احکام، آپ اگر کسی خاندان کے سربراہ ہیں تو اس حیثیت سے احکام، اور اگر آپ کسی ریاست کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں تو اس حیثیت سے احکام. اس فطری اسلوب میں اور فطری ترتیب پر دین کو پیش کرنا چاہیے. اور یہ ہمیشہ واضح کر دینا چاہیے کہ دین اصلاً موت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. انسان کو موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں متنبع کرنے کے لیے آیا ہے. انبیاء علیہم السلام بنیادی طور پر کوئی حکومت قائم کرنے کے داعی نہیں تھے، وہ بشیر اور نذیر تھے، جنت کی بشارت دینے والے، جہنم کے عذاب سے خبردار کرنے والے. یہی اسلام کی دعوت ہے.